السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ تمام احباب کا ضیا ٹی وی چینل میں استقبال ہے۔ تو ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ مزید اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عافیت کے ساتھ رکھے، آمین۔ تو ناظرین و سامعین، آج کا جو ہمارا لیسن ہے، جو سبق ہے، وہ ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ یعنی کچھ بھائیوں کی طرف سے کچھ سوالات کیے گئے تھے۔ آج میں اس ویڈیو کے اندر انہی چند سوالات کے جوابات آپ کو میں اس ویڈیو کے ذریعے دے رہا ہوں۔ تو ناظرین و سامعین، آپ تمام احباب اس کو جو ہے غور سے سنیں، دھیان سے سنیں، تاکہ مکمل بات سمجھ میں آ جائے۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال جو بھائی نے کیا ہے کہ نماز کے دوران، یعنی نماز کی حالت میں جب ہم ہوتے ہیں، جب نماز کے لیے آتے ہیں، نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس درمیان ہم جو ہے نماز سے پہلے اپنے موبائل کو بند کرنا بھول جاتے ہیں اور ہم نماز کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو کیا دوران نماز موبائل، جب فون آتا ہے، موبائل بجنے سے کیا نماز کے اندر کچھ خرابی پیدا ہوتی ہے، اس سے نماز ہوتی یا نہیں؟ اس کے متعلق کیا حکم ہے وہ بتائے۔ تو اس کا جواب محترم ناظرین و سامعین یہ ہے کہ دوران نماز موبائل بجے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز سے پہلے ہی موبائل کی گھنٹی کو اہتمام سے بند کر دینی چاہیے تاکہ نماز میں خلل نہ ہو۔ لیکن اگر گھنٹی بند کرنا بھول گیا، یعنی موبائل کو سائلنٹ کرنا بھول گیا، بند کرنا بھول گیا اور نماز میں گھنٹی بجنے لگی، تو ایک ہاتھ جیب میں ڈال کر گھنٹی کو بند کر دے۔ موبائل نکالنا اور اسے دیکھنا درست نہیں ہے۔ نماز کے دوران ایک ہاتھ سے موبائل نکال کر مختصر وقت میں اسکرین دیکھنے اور گھنٹی بند کر دینے سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی، البتہ نماز میں کراہیت آ جاتی ہے۔ لیکن اگر دونوں ہاتھوں سے موبائل پکڑا، موبائل نکالا، یا ایک ہاتھ سے اس انداز میں پکڑا، اسکرین کو دیکھا کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیوں ہوگی فاسد؟ کیونکہ یہ عمل کثیر ہے، اور نماز کے دوران عمل کثیر کا ارتکاب، یعنی عمل کثیر کرنا، عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو ہم اس کو آسان اس میں یہ سمجھے کہ جو اگر بھول جائے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اسے اہتمام کے ساتھ نماز سے پہلے ہی چیک کر لیں اپنے موبائل کو کہ بھائی ہمارا موبائل چالو ہے، رنگ پہ رکھا گیا، یا سائلنٹ موڈ پہ ہے، یا فلائٹ موڈ پہ ہے، چیک کر لے اسے، جو فلائٹ موڈ کے اوپر یا سائلنٹ موڈ کے اوپر کر دے۔ اگر بھول جاتے ہیں
تو کیا کرے، نماز کے اندر فون آ جائے کسی کو تو فوراً ایک ہاتھ سے، آج کل جو ہے موبائل ایسا چلا ہے کہ ہاتھ لگانے سے بھی کچھ نہ کرے، صرف ہاتھ لگا کے کوئی بھی جو ہے وہ فون کی گھنٹی جو ہے ختم ہو جاتی، بند ہو جاتی دوستو۔ تو اتنا کریے تاکہ عمل کثیر نہ ہو، ایک ہاتھ کا استعمال فوراً بند کر دیجئے، فوراً جو ہاتھ لگا دیجئے، ایسا نہ ہو دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب اگلا سوال جو ایک بھائی نے کیا تھا، یہ کوشچن نمبر 2 ہے، سوال نمبر 2 ہے، دھیان دے ساتھی، یہ سوال نمبر 2 ہے کہ کیش بیک کا کیا حکم ہے؟ کیش بیک کا کیا حکم ہے؟ پوچھا انہوں نے کہ گوگل پے کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کرنے پر گوگل پے اسکریچ کارڈ جو ہوتے ہیں جو پیسے دیتا ہے، کیا یہ صحیح ہے لینا؟ تو ناظرین و سامعین دیکھیے، گوگل پے کے ذریعے، گوگل پے ہو گیا یا فون پے ہو گیا، بہت سے پے ہے نا، گوگل پے کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کرنے پر گوگل پے اسکریچ کارڈ دے کر جو پیسے دیتا ہے، یعنی اس کو اسکریچ کیا جاتا ہے، جسے ہم بولتے ہیں نا اس کو صاف کرو، اسکریچ کرو، جب صاف کردہ بندے تو اس کے اندر لکھا ہوا آتا ہے کیش بیک 3 روپیز 5 روپیز بیٹر لک، اس طریقے سے لکھا ہوا رہتا ہے۔ تو جو پیسہ دیتا ہے اسکریچ کارڈ لے کر جو پیسے دیتا ہے، یہ گوگل پے استعمال کرنے یا آئندہ مزید استعمال کرنے کے لیے، یعنی اور زیادہ استعمال کرنے کے لیے ایک تشجیعی و ترغیبی انعام ہے جو شرعاً جائز ہے، اسے استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آگے جو ایک بھائی نے سوال کیا ہے، بہت اہم سوال ہے دوستو، اس کو غور سے سنیں، دھیان سے سنیں، کہ مرد کے لیے سونے کی چیز پہننا کیسا ہے؟ عام ہو گیا ہے دوستو، آج کل دیکھیں گے نا تو یہ چیزیں عام ہے۔ سوال کیا بھائی نے کہ مرد کے لیے سونے کی چیز پہننا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز نہیں تو ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ کوشچن مارک لگایا بھائی نے، تو اس کا جواب ہے مرد کے لیے سونا پہننا ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مردوں کو سونا پہننے سے منع فرمایا۔ کس نے منع کیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا میں سونے کا زیور استعمال کرے گا وہ جنت میں اس سے محروم رہے گا۔ یہ دینی مسائل ان کے اندر سے یہ مسئلے جو ہے اخذ کیا گیا ہے، اس سوال کو، اس کے جواب کو لیا گیا ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ نبی نے کہ جو شخص دنیا میں سونے کے زیور استعمال کرے گا وہ جنت میں اس سے محروم رہے گا۔ اب ہم سوچیے تنہائی بیٹھ کر، کیا ہمیں دنیا کی سونے کی زیورات پہننا چاہیے یا جنت کی پہننا چاہیے؟ یہ آپشن آپ کے پاس ہے، طے آپ کو کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے تو ہمیں ان چیزوں سے رکنا چاہیے اپنے آپ کو دوستوں۔ اسی طریقے سے دوستو ایک صاحب کا، ایک بھائی کا یہ سوال ہے کہ بلا عذر، یعنی کوئی عذر نہیں ہے، اس کے باوجود انسان لیٹ کر جو ہے قرآن مجید پڑھنا اس کے لیے کیسا ہے؟ کیا بلا عذر لیٹ کر قرآن پڑھنا جائز ہے؟ یہ سوال ہے بھائی کا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لیٹ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز ہے، خواہ کسی عذر کی وجہ سے لیٹا ہو یا بلا عذر کے۔ البتہ اگر ہاتھ میں قرآن پاک ہو اور دیکھ کر تلاوت کر رہا ہو تو پھر لیٹ کر تلاوت کرنا بے ادبی ہے، یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ اور اگر لباس مکمل نہ ہو یا سونے کے لیے ایسا لباس پہن کر لیٹا ہو جو پاک نہ ہو تو اس حالت میں تلاوت کرنا مکروہ ہوگا۔ اس کو جو ہے ذہن میں رکھے ناظرین و سامعین۔ اسی طریقے سے آگے جو ہے ایک صاحب کا یہ بھی سوال تھا کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ناظرین کہ نفل نماز بلا عذر، سنیں، بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں، البتہ اگر بلا عذر بیٹھ کر نفل ادا کی تو کھڑے ہو کر پڑھنے کے مقابلے میں ثواب آدھا ملے گا۔
اور سنن مؤکدہ کو بہرحال کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے۔ تو اب جو ہے اب تمام احباب وہ ہے گندے خواب کا آنا، یعنی گندے سپنے آنا۔ انسان جب سوتا ہے، بستر پر جاتا ہے، تو اپنے سپنے کے اندر، نیند کے اندر اسے طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، گندے خواب اسے آتے ہیں۔ تو ایک صاحب کا سوال تھا کہ میرے ساتھ اس سال کافی کچھ گناہوں کی وجہ سے مشکلات آ رہی ہے، کافی ساری سے نکل چکا ہوں، مگر ایک مسئلہ ہے کہ میں جب بھی صبح سوتا، فجر کے بعد کبھی کبھار تھکاوٹ ہوتی ہے تو نیند آ جاتی ہے۔ تو جب میں صبح سوتا ہوں مجھے بہت عجیب، کبھی ڈرا دینے والے اور زیادہ تر بیہودہ خواب آتے ہیں، جبکہ الحمدللہ میں گندی چیزیں سے بھی بچتا ہوں۔ کوئی دعا ہو اس کے تعلق سے، ان خیالات سے، اس ڈراؤنے خواب سے، گندے خواب سے بچنے کے لیے کوئی دعا ہو تو آپ ضرور بتا دیں، تاکہ میں اس کے اوپر عمل کروں اور دوسروں کو بھی بتاؤں۔ تو ناظرین و سامعین، اس کا جواب جو بھائی نے سوال پوچھا تھا گندے خواب آتے ہیں اس کے تعلق سے، تو اس کا جواب ہے اللہ تعالی آپ کو ہر قسم کی شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ آپ جو ہے کیا کرنا ہے، آپ کو سونے سے پہلے، فرسٹ آف آل کیا کریں گے، سونے سے پہلے، یعنی جب آپ سونے کے لیے اپنے بیڈ روم کے اندر جاتے ہیں، اپنے آرام گاہ کے اندر جاتے ہیں، سونے کے لیے جاتے ہیں، بستر پر جاتے ہیں، تو سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے، اور سورۃ الملک جو کہ 29ویں پارے کی اسٹارٹ ہے، اس کو پڑھ لیا کرے۔ نوٹ ڈاؤن کر لے میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لے، لکھ لے کہ سورہ الف لام میم سجدہ جو کہ 21ویں پارے میں ہے، یعنی کہ 21ویں پارے ختم ہونے سے 2-4 پیج پہلے یہ سورہ شروعات ہوتی ہے اس کی، 4 یا 5 پہلے غالباً جو ہے صفحہ پہلے اس کی شروعات ہوتی ہے، 21ویں پارے کے اندر ہے، اس کو لکھ لیں۔ اور سورۃ الملک جو کہ 29ویں پارے کی سٹارٹ ہے، شروعات ہوتی ہے وہاں سے، اس دونوں سورتوں کو پڑھ لیا کرے، اور باوضو یعنی وضو کے ساتھ اور سنت کے مطابق سونے کا اہتمام کرے۔ سوتے ہوئے ڈراؤنے اور گندے خواب نظر آئے، سونے کے بعد یا سوتے ہوئے اس طریقے کے خواب اگر نظر آئے تو تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کروٹ بدل کر سو جایا کرے۔ اور یہ تمام چیزیں تو کرنا ہی ہمیں، اس کے ساتھ میں نمازوں کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابندی، یہ تمام چیزیں، دعاؤں کی پابندی بھی کرنا ہے دوستو، تو اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آئیں گے اور یہ تمام چیزیں دور ہو جائیں گی۔ اس کو جو ہے خود بھی اس کے اوپر عمل کرے اور ہمارے دینی اور اسلامی بھائیوں تک بھی جو ہے اس میسیج کو پہنچائے تاکہ وہ بھی سنے اور اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔